ویلکم بیک ناظرین. جو ہمارے پاس تازہ ترین ہے اس کے مطابق جو ملاقاتیں ہوئی آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کے وکیل علی بخاری ظہیر چودھری سے ملاقات ہوئی، اور علی بخاری صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پچھلے 4 ہفتوں سے عمران خان کو کوئی اخبار نہیں مل رہا، ٹیلی ویژن ان کے پاس نہیں ہے، جو کچھ بھی پاکستانی میڈیا میں چھپا ہے انہیں اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ علم نہیں. جو سہیل وڑائی صاحب کا کالم ہے اس کا بھی انہیں کوئی علم نہیں تھا، لیکن جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو تاریکی کی جو ہے وہ رات طویل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ صبح ہوتی ہے. ڈیل کوئی کسی طرح کی نہ میں نے کبھی سوچا اور نہ میں کبھی کروں گا، اور انشاءاللہ فتح جو ہے وہ لوگوں کی ہوگی، عوام کی ہوگی، اور پاکستان جیتے گا. تو جو میڈیا میں چل رہا ہے اس حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی ڈیل یا معافی وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان سے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. اب یہ سارے جو ایشوز ہیں، یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ سب کچھ کیا ہوا، کیوں ہوا، آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے. سینئر تجزیہ نگار جناب حفیظ اللہ نیازی ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ہمیشہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بڑا بے لاگ تبصرہ کیا ہے. السلام علیکم نیازی صاحب. وعلیکم السلام. سمی کیا حال چال ہے؟ جی نیازی صاحب بہت شکریہ، اینڈ اٹس ریئلی نائس ٹو سی یو آفٹر اے لانگ ٹائم. میں نے سنا آپ کہہ رہے تھے جی آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، اور آج جو سہیل وڑائی صاحب کے پچھلے 2-3 دنوں سے جو کالم آئے اور اس کے بعد جو ایک گفتگو شروع ہوئی پاکستان میں، آج اس کا ڈراپ سین اس طرح سے ہوا ہے کہ خان صاحب نے جیل میں یہ کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے، اور بالکل جو بھی ہے وہ ساری صورتحال کا مقابلہ کریں گے. تو یہ تو جو کہانی ہے، پھر اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ، یہ تو ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار رہے گا. سمی بڑی ایک کمپلیکس سی سچویشن ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کا اس موجودہ صورتحال کے تناظر میں ذرا ان کی جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں ان کو ہم گن لیتے ہیں، ان کے پلسز اور مائنسز گن لیتے ہیں. پلس یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بہت دلیر آدمی ہے. یہ میں آپ کو پتہ ہے پچھلے سالوں سے، دہائیوں سے کہہ چکا ہوں، مجھ سے زیادہ جو ہے عمران خان صاحب کا ناقد کوئی نہیں ہے یہاں پہ. ابھی بھی میرٹ پہ میں ہی ناقد ہوں، اور کسی ویسٹ انٹرسٹ کے بغیر ناقد ہوں. دوسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لڑائی جو ہے اس میں وہ یکتا ہیں. میں ہمیں یہ بات بھی کئی سالوں سے، بلکہ ابھی وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے، وزیر اعظم نہیں بنے تھے، تو میں اس کو ہمیشہ اس کے سامنے، دوستوں کے سامنے رکھتا تھا، اپنے ٹی وی پروگرام میں کہتا تھا کہ جب یہ کسی نے اس کا پنگا لیا تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ عمران خان صاحب لڑائی کو اس لیول تک لے جانے میں ماہر ہیں، اور یا مہارت ان کو ہے کہ جس سے کم از کم اسٹیبلشمنٹ جو ہے پہلے متعارف نہیں تھی، اور وہ ہر انتہا تک چلے جائیں گے، اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ چلے جائیں گے. تیسری بات جو ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کو جیل مل گئی تو جیل کی سختیاں ان کو نہیں توڑ سکتی. نہ ان کو سردیوں میں برف کی سل پہ بٹھا دیں کہ وہ ٹوٹ سکتے ہیں، نہ گرمیوں میں کسی لوہے کی ٹین کے چھت کے نیچے بٹھا دیں تو ٹوٹ سکتے ہیں. یہ ان کو سختیاں نہیں توڑ سکتی. جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا ایک اور بڑی اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کو ہینڈل کرنے میں جو ہنر اور آرٹ ان کے پاس ہے، اور جس طریقے سے قسمت نے بھی ان کا ساتھ دیا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو اس بات میں مضبوط بنایا، اور میڈیا کے اندر انہوں نے سوشل میڈیا کا جب انقلاب آیا اور نئی چیز آئی تو وہ پورے کا پورا پاکستان میں یک طرفہ طور پر عمران خان صاحب کی کنٹرول میں ہے. اور اس کے بدلے میں جیسے عمران خان صاحب کی سپورٹ بڑھی ہے تو ان کی جو ویورشپ بڑھی ہے، تو وہ سوشل میڈیا کو مزید، جب پیسہ ان کے پاس آیا ہے اس ویورشپ کے نتیجے میں، تو مزید مضبوط ہو گیا. جلسوں کے اندر وہ جو تقریر کر لیں، وہ ٹی وی انٹرویو کا دے لیں، تو وہ بڑا مؤثر طریقے سے اپنا موقف رکھتے ہیں، اور اپنی بات جس کے اندر اگر سچائی نہ بھی ہو تو وہ اس کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ کم از کم ان کو ماننے اور چاہنے والے جو ہیں ان کو منوان مان لیتے ہیں. یہ تو ہوگی ایک طرف. جو ان کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو سیاست ہے اس کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ 0/0 ہے.
یہ علیحدہ بحث ہے، اس میں ابھی نہیں پڑھتے کہ پچھلے 29 سال سے انہوں نے سیاسی جماعت بنائی ہے، ایک سیاسی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا جس کے اوپر وہ اعتراض سکے تو ایک بات ہے، انہوں نے بعد میں یہ نہ کہا کہ ہاں یہ مجھے سیاسی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایک سیاسی فیصلہ، یہ کوئی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک بندہ اتنی بڑی سیاست کار ہو، پاکستان میں سب سے اس وقت مضبوط سیاست اس کے پاس ہو، آج پاکستان میں سب سے مضبوط سیاسی جماعت ہو، اور آج بھی اس کے پاس سیاسی فیصلے کرنے کا جو ہے وہ جو کیپیسٹی ہے، جو استعداد ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ایک اور ذہن میں چونکہ لڑائی کے ماہر ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ میں حالانکہ ان کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو کروا رہے ہیں احتجاج کرتے ہیں اور یہ بار بار ناکام ہوتے ہیں، تو اس میں ان کی صرف حکمت عملی کی کوتاہی ہے اور اس وجہ سے یہ ناکام ہوتے ہیں، بار بار کر رہے ہیں۔ لیکن کافی عرصے پہلے میں نے کہا نہیں، یہ تو عمران خان صاحب جس مار پہ ہیں، میرا خیال ہے اس تک تو میرے جیسا بندہ جو ان کو بڑی قریب سے جانتا اس وقت میرا بھی ذہن میں نہیں گیا کہ وہ صرف میڈیا کے اندر اپنی پریزنس جو ہے اس کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اب وہ انہوں نے ایسا کر لیا کہ میرا خیال ہے کہ سوائے یہ جو 1.5-2 مہینے جنگی ماحول رہا ہے، اس کے علاوہ 3 سال میں مجال ہے کوئی رات ایسی ہو، کوئی دن ایسا ہو کہ میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب جو زیر بحث نہ ہو، اچھی طریقے سے برے طریقے سے لے کے زیر بحث ہو۔ اب اس صورتحال میں جیل جو ہے ان کو بارہ کھا گئی ہے۔ اب ان کو جب یہ بھی پتہ ہو، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ان کو پہلے دن سے جب یہ پتہ ہو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جب کسی پہ کانٹا لگاتی ہے اور 70 سال کی پاکستان کی تاریخ اس کی گواہ دیتی ہے، تو یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے۔ پھر وہ خود اس بات کا برملا 2022 میں 27 اکتوبر کو اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں جب 2 جرنل نے پریس کانفرنس کی کہ یہ فیصلہ ہمارا جو ہے یہ 15 سے 18 سال تک نافذ عمل رہے گا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں جب یہ طے ہو گیا، تو اب انہوں نے جو گیم پلان کیا ہے، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے اس گیم میں، مجھے تو لگتا یہ ہے کہ وہ گیم جو ہے عمران خان صاحب کو لگا کھاتی ہے، وہ نہ پاکستان کو وارہ کھاتی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کو وارہ کھاتی ہے۔ اچھا، اور وہ گیم پلان یہ ہے کہ جی اب مجھے جی اس میں آخری بات ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کو لوز کرنے کا کچھ نہیں ہے، ان کی جیل کی تعداد آپ 10 سال کی بجائے 20 سال رکھ دیں، لیکن کسی بھی سیاستدان کو جیل میں رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ نواز شریف صاحب ہو، عمران خان صاحب ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا یہ کیوں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی ہم نے تھوڑا بہت تفصیل سے ڈسکس کریں گے، جہاں سہیل بڑائی صاحب کے کالم کا ذکر کیا ہے کہ جی یہ معافی مانگ لیں، تو اس طرح کی سجیشن یا جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کے اندر سے بھی ان کانٹیکٹ تھے، تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میرا جیل میں رہنا اور میرے جیل میں رہنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر میری سپورٹس کا آج کے دن 3 سال سے انٹیکٹ رہنا، ہر دن اس میں بڑھوتی ہونا، اس کا بڑھنا، تو یہ ایک میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک اچھا شگون ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میرا ایک اور سوال ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کرنا چاہتی ہے، جیسے ایک اسی کالم میں اکنامک پلان کا بھی ذکر کیا فیلڈ مارشل کے، جس میں ریکوڈیک سے نکالنے ہیں معدنیات اور $2 بلین پاکستان نے لینے ہیں، جو گراؤنڈ سچویشن ہے کے پی میں اور بلوچستان میں، اگر عمران خان اسی طرح جیل میں رہتے ہیں اور جو حالات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس سارے ایشو کو باحسن طریقے سے سر انجام دے سکے گی، منرلز نکل سکیں گے اور باہر کی دنیا کو بڑے سکون سے بیچے جا سکیں گے؟ میرے نہیں خیال کہ وہ کوئی ایشو ہے پاکستان کے اندر، لیکن میں تو جس فقہ کا میں آدمی ہوں، میں تو اس بات کو کبھی جو ہے خاطر میں نہیں لاتا ہوں۔ یہ جو ترقیاتی دور ہوتے ہیں، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو وہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں انہائلیٹ کر جاتا ہے، وہ بالکل اس کو جو ہے نا نگل جاتا ہے۔ یہ سیاسی عدم استحکام بڑی ایک لیتھل چیز ہے۔ یہ صرف زیادہ تر جو بندے سیاسی جو بصیرت رکھتے ہیں، جن کو جو بڑے دور بھی ہیں، ان کو یہ پتہ ہے جی کہ یہ عدم استحکام جو ہوتا ہے ریاستوں کو تحلیل کر جاتا ہے اور ریاستوں کی قومیں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس میں ایوب خان کے کیا بنا ترقیاتی دور کا، آج تک لوگ کہتے ہیں جو ترقی کی ایوب خان کے دور میں، ہم کیلیفورنیا سے بڑی اکانومی بن چکے تھے، کیا کیا مشرف صاحب کے دور میں، جہاں غربت جو پہلی دفعہ ہماری جو ہے 25 یا 26% سے نیچے آ گئی تھی، جو آج کا پھر میں 43
344 या 45% के ऊपर है, खत्ते गुर्बत से नीचे वाले लोग जो थे ज़्यादा तादाद। तो क्या बना, उनका क्या असर हुआ? बिल आखिर अयूब खान के बाद तो पाकिस्तान तोड़वा बैठे हम। तो ये जो सियासी इस्तेकाम है, खुशहाली के जो है वहाँ बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, वो उसको बिल्कुल एक अजदहा की तरह जो है वो उसको बिल्कुल हड़प कर जाता तो है। फिर इस सारी सूरत हाल में वे आउट किया है नियाजी साहब, इस सारी सूरत हाल में वे आउट कोई वे समय, मैं कोई मायूसी नहीं फैलाना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि एक अरसे से मैं तो साल 1.5 साल से इतना मायूस हो गया था रियासत पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेकाम को देख के, मुस्तकबिल के बारे में, तो मैं तो टीवी पे आना बंद कर दिया था। मैं तो अपना प्रोग्राम छोड़ दिया था जियो पे, क्योंकि मेरी बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था। क्योंकि मैं वो कहता आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। कि ये मेरे नज़दीक आज के तारीख में इमरान खान भी बंद गली में है, ताकतवर रियासत भी बंद गली में है, हुकूमत वक्त भी बंद गली में है, सियासी जमातें भी बंद गली में है, और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। ये कोई वे आउट इसके अलावा नहीं है, और जो है वो बिल्कुल काबिल अमल ही नहीं है। और कि ये सारे मिल बैठ के और सारे कहें कि जी हम जो है अपने गुनाहों से, जो इमरान खान साहब उतना ही शरीक जुर्म रहे पाकिस्तान को इस हद तक पहुँचाने में जितने बाकी रहे। ये देखो, अगर फार्म 47 इमरान खान साहब को आज बहुत एक वजह निदा बनी हुई है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि RTS जो था 25 जुलाई में सुहाने रू बन के बैठा था। यही हाल उन्होंने किया था। इमरान खान साहब कभी बोलेंगे कि मैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल हुआ मोहरा बन के एस्टेब्लिशमेंट का? तो ये जाहिर है उनको लगा ही नहीं खाता। वो कहते नहीं अब सच अब मैं एंजॉय करूं। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि अब हम क्या करें? हर बंदा अपने आप को फरिश्ता साबित करने पे और दूसरे को शैतान साबित करने पर तुला हुआ है। वो ये कहता है जी कि ये इमरान खान थे। फेयर एनफ। मेरे पास वक्त की किल्लत है, मुझे प्रोग्राम ख़त्म करना है, लेकिन आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि हर जो ताकत है वो बंद गली में है, और हर एक को सोचना पड़ेगा दे नीड टू राइज अबव देयर पर्सनल ईगोज एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और पाकिस्तान की रियलिटीज़ को देखते हुए अगर फैसला नहीं होगा तो ये बंद गली में ही सब लोग रहेंगे। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।